अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं यूट्यूब पर द किरण नाज शो। मैं हूं किरण नाज। शुक्रगुजार हूं आपकी कि आप मेरे चैनल पर तशरीफ़ लाएं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो छोटी सी गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज एक बड़ा अहम केस और इसका बड़ा अहम फैसला आया है। मरियम नवाज़ और कैप्टन सफदर जो कि बरी हो गए हैं, बाइज़्ज़त बरी हो गए हैं, उनकी नाअहली भी ख़त्म हो गई है। पनामा केस में जो कि 2016 से चल रहा था, 2018 में इनको सज़ा सुनाई गई और फिर उसके बाद आज 2022 में सितंबर में जाकर मरियम नवाज साहिबा और उनके शौहर कैप्टन सफदर की जो सज़ा है वो ख़त्म हो गई है, नाअहली ख़त्म हुई है, उनको बाइज़्ज़त बरी कर दिया गया है, वो इस केस से बरी हो गए हैं। और जो कुछ इसकी प्रोसीडिंग्स रही वो तमाम लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। जो अदालत की जानिब से सवालात उठाए गए, नैब कोर्ट के कंडक्ट पर सवाल उठाए गए क्योंकि साबित नहीं हो सका कि करप्शन अगर की है, एसेट बियॉन्ड मीन है, अगर जो जायदाद है, जो इमलाक हैं, वो आपके जो असासे हैं वो आपकी आमदन से ज़ायद हैं, तो उसे साबित नहीं किया गया, तो इसकी बुनियाद पर केस ही ख़त्म हो गया, बाइज़्ज़त बरी हो गए, नाअहली ख़त्म हो गई। अब पिछले तकरीबन 2016 से लेकर 2022 तक जो बयानियाँ इमरान खान साहब सेल करते रहे, जो बार बार कहते रहे कि ये चोरी और करप्शन करके जो है इस मुल्क को इन लोगों ने बर्बाद कर दिया है। मरियम नवाज साहिबा का एक इंटरव्यू था सना बच्चा के प्रोग्राम में, जब उन्होंने कहा था कि मेरी पाकिस्तान, लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी, कोई जायदाद नहीं है, उसको बहुत ज़्यादा सेल करते रहे इमरान खान साहब कि ये देखें जी ये क्या कहती हैं, और इनके तो एवन फील्ड है, इनके तो मेफेयर अपार्टमेंट्स हैं, पार्क लेन है और ये सारी चीज़ें, और मरियम नवाज साहिबा बेनिफिशरी ओनर हैं। लेकिन आज क्या हुआ कि जी एवन फील्ड रेफरेंस में मरियम नवाज साहिबा बरी हो गई हैं। जिस नैब कोर्ट के फैसले को इमरान खान साहब अपनी फतह कहते रहे, जीत कहते रहे, उस केस में आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मरियम नवाज को बरी कर दिया है। बारे सबूत के हवाले से अदालत की जानिब से सवाल किया गया था कि जी जो कुछ सवालात और जवाबात जो दिए गए हैं मरियम नवाज साहिबा या उनकी फैमिली की तरफ से, अगर वो जवाब दायर ना करते तो केस नहीं बन सकता था, क्योंकि इस केस में इसके अलावा कुछ और मौजूद नहीं था। और बहुत सारे लोग इस पर बात कर रहे थे कि जी ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की गई है और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करके नवाज शरीफ को, मरियम नवाज साहिबा को इन केसेस में फंसाया गया है और उनको नाअहल किया गया है। मैं कहीं पर भी ये नहीं कह रही कि जो करप्शन करते हैं उनको इस तरह से बाइज़्ज़त तौर पर बरी कर देना चाहिए। जो करप्ट है, जिसने करप्शन की है, जिसने पाकिस्तान को लूटा है, पाकिस्तान के असासों को लूटा है, उनको आप माफ़ कीजिएगा साबित करें, लटका दें उनको। लेकिन इस तरह से वो चाहे उसका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हो, मुस्लिम लीग नून से हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हो या किसी भी जमात से हो, ये जो सियासी रस्साकशी होती है ना, ये जो सियासी आर्म ट्विस्टिंग होती है कि जिसका इक़्तिदार होता है उसको या तो इक़्तिदार से निकालने के लिए या फिर जो इक़्तिदार में होता है वो अपने मुखालिफिन के लिए जो सियासी इंजीनियरिंग करता है, ये वंस फॉर ऑल ख़त्म होना चाहिए। इसका शिकार ना मरियम नवाज़ को होना चाहिए, ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में से किसी को होना चाहिए, ना पीपल्स पार्टी में से किसी को होना चाहिए। जो करप्ट है साबित करें उस पर करप्शन और उसको लटका दें। जो पाकिस्तान का गुनहगार है उसको सज़ा होनी चाहिए। लेकिन ये पॉलिटिकल जो इंजीनियरिंग हो रही होती है, सियासी तौर पर जिस तरह से लोगों की ज़िंदगियों को बर्बाद करने की कोशिश की जा रही होती है, उनके कीमती वक्त को बर्बाद करने की कोशिश की जा रही होती है, मुल्क व कौम के पैसे को अदालती मामलात में बर्बाद किया जा रहा होता है, ये सिलसिला वंस फॉर ऑल ख़त्म होना चाहिए। लेकिन लगता नहीं है ऐसा कि सिलसिला ख़त्म होगा, क्योंकि आज कोई और है, कल कोई और होगा जो कि इन सारी चीज़ों का शिकार हो रहा होगा। नैब प्रोसिक्यूटर और मरियम नवाज साहिबा के जो वकील हैं उनके दलाइल सुनने के बाद हाई कोर्ट ने जो मुख्तसर फैसला सुनाया उसमें कैप्टन सफदर और मरियम नवाज साहिबा की हद तक जो एहतसाब अदालत का फैसला था वो कलअदम करार दे दिया है। दोनों की सजाएं ख़त्म हो गई हैं। और आज जो हाई कोर्ट के रिमार्क्स थे वो रिमार्क्स बड़े इंपॉर्टेंट थे। उन रिमार्क्स में कहा गया कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज का ताल्लुक जो है ना वो आमदन से ज़ायद असासों में साबित ही नहीं हो रहा है। नैब के बयान में बड़ा तजाद है। पहले नैब ने कहा कि मरियम नवाज साहिबा ने 2006 में लंदन फ्लैट्स की मालिक बनी, आज कहते हैं कि 1993 में वो मालिक बनी। नैब का पूरा केस शरीफ खानदान के अपने जवाबात पर बनाया गया है। अगर शरीफ खानदान सुप्रीम कोर्ट में जवाब दायर ना करता तो ये केस नहीं बन सकता था। नैब अदालत को मुतमईन करने में नाकाम रही। ऑब्वियसली मरियम नवाज ने फैसले के
اعلان کے بعد جو فیصلہ آیا اس کے بعد انہوں نے اعلان کیا کہ وہ 1 سے 2 دن میں ایک بڑی امپورٹنٹ پریس کانفرنس کرنے جا رہی ہیں اور اس پریس کانفرنس میں کچھ اہم باتیں ہیں جو مریم نواز صاحبہ سامنے لائیں گی. ساتھ ہی مریم صاحبہ نے جو آڈیو لیکس ہے اس کا ذمہ دار انہوں نے عمران خان صاحب کو اور ان کے کوچ کو ٹھہرایا ہے اور ان کے خلاف اعلیٰ اختیاراتی GIT بنانے کا بھی مطالبہ کیا ہے. لیٹس سی. حکومت تو مسلم لیگ نون کی ہی ہے, اب کیا اس پر GIT بنائی جاتی ہے, یہ معاملہ جیسا ہے اس کو ویسے ہی چھوڑا جاتا ہے. سیفر کے معاملے پر بھی انہوں نے GIT کی بات کی ہے, اس پہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ اعلیٰ سطحی جو ہے وہ کمیٹی ہونی چاہیے. تو یہ معاملات عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی دیکھیں میں نے NRO نہیں دینا تھا, یہ لوگ آئے ہیں حکومت میں اور انہوں نے آ کر NRO لے لیا, سب کے اپنے اپنے کیسز جو ہیں وہ ختم ہو رہے ہیں. تو عمران خان صاحب کی حکومت کے دوران بھی بہت سارے لوگ جو سیاست کو اور جو قانونی معاملات کو اچھے طریقے سے جانتے ہیں وہ یہ بات کرتے تھے, وہ یہ بات کہتے تھے کہ یہ جو ٹیکنیکل بنیادوں پر یہ جو کیس ہے اس کا فیصلہ جب آئے گا تو اسی طرح کا آئے گا. ایکسپیکٹیشنز یہی تھیں. اس کے بعد کیونکہ یہ والا سارا معاملہ تو سب بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں, اس کے بعد جو ایک امپورٹنٹ ایشو ہے نا وہ یہ ہے کہ مریم نواز نے آج اپنی گفتگو میں بتایا کہ ان کی جو ویڈیوز بنائی گئی ہیں جب وہ جیل میں تھیں تو وہ ویڈیوز ہیں جو کہ ان کے نائٹ سوٹس میں تھیں, جو کہ ان کے رات کو سونے کے لیے جو عموماً لباس زیبتن کیے جاتے ہیں اس میں تھیں. تو اگر اس طرح کی کوئی ویڈیوز ریلیز کی جاتی ہیں تو یہ یقیناً بہت ہی بیہودہ, غلیظ, بدترین اخلاقی گراوٹ والی حرکت ہوگی. اور یہ صرف اور صرف مریم نواز کے لیے نہیں, یہ کسی کے لیے بھی اس خاتون کا تعلق کسی بھی جماعت سے ہو, انفیکٹ خاتون کے مرد کے لیے بھی یہ طریقہ مناسب نہیں ہے. یہ غلیظ ترین طریقہ ہے. آپ کا کسی سے سیاسی مخالفت ہے آپ اسے کاؤنٹر کریں, آپ اسے اپنی سیاست سے کاؤنٹر کریں, آپ زبانی کاؤنٹر کریں, آپ اس کے خلاف ثبوت لے کر آئیں. لیکن یہ حرکتیں کرنا یہ جب ہوتا ہے, ٹویٹر پر بھی میں بار بار یہ بات کرتی ہوں کہ جب آپ کے پاس کاؤنٹر آرگیومنٹ ختم ہو جاتے ہیں نا تو پھر آپ اس گند پر آ جاتے ہیں. اور اس وقت فی زمانہ معاشرہ ہمارا یہی چل رہا ہے, ہمارا اسپیشلی ہمارا جو کلچر ہو گیا ہے نا وہ یہی ہو گیا ہے کہ آپ کو کسی کی بات پسند نہیں آئی تو آپ اس کے اوپر غلیظ تہمتیں لگانا شروع کر دیں, آپ اس کے خلاف گندی باتیں کرنا شروع کر دیں, آپ اس کے خلاف یا تو فیبریکیٹڈ پکچرز اینڈ ویڈیوز لے کر آ جائیں یا پھر اس کی اس طرح سے ذاتی ویڈیوز بنا کر اس کو یا تو دھمکی دیں کہ جی ہم اس کو ریلیز کر دیں گے یا پھر کر ہی دیں. تو یہ کسی خاتون کے ساتھ ہو یا کسی مرد کے ساتھ ہو یہ بہت برا فعل ہے, یہ بہت برا عمل ہے, یہ بہت غلیظ عمل ہے. ایسے ملک میں جس کو ہم جانتے ہیں کہ یہ مدینہ ثانی ہے, اسلام کے نام پر آزاد ہونے والا یہ ملک ہے, تو اس میں یہ حرکتیں نہیں ہونی چاہیے. لیکن ہم لوگ اس وقت اتنی زیادہ اخلاقی پستی اور اخلاقی گراوٹ کا شکار ہیں کہ ہم سے کچھ بھی امید کی جا سکتی ہے, ہم سے کوئی بھی بعید رکھی جا سکتی ہے. اللہ سے دعا ہے اور وہ لوگ جو ایسے مذموم پلاننگ کر رہے ہیں ان سے گزارش بھی ہے کہ مریم نواز ایک سیاستدان خاتون ہیں, بالکل ہیں, سیاسی حریف بھی ہیں وہ بہت سارے لوگوں کی, بالکل ہیں, لیکن آپ کے اپنے گھروں میں بھی مائیں بہنیں بیٹیاں موجود ہوتی ہیں. ذرا ایک دفعہ اپنے اوپر رکھ کر سوچ لیں کہ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کسی کی ماں یا کسی کی بہن یا کسی کی بیٹی کی ذاتی ویڈیوز ایک تو بنائی جائیں اور بنانے کے بعد اس کو ریلیز کی جائیں تو اس عورت کے اوپر یا اس پوری فیملی کے اوپر کیا گزرے گی. اور اسی طرح سے یہی بات پھر کسی بھی مرد کے لیے ہے, اگر یہ ساری چیزیں آپ کے اپنے ساتھ ہو جائیں تو کیا گزرے گی اس کے اوپر. تو خدارا ایسی کوئی چیز ان تمام لوگوں سے جو یہ مذموم مقاصد جن کے ہیں, جو یہ پلاننگ کر رہے ہیں, جو یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی ویڈیوز کو ریلیز کر کے ان کو کوئی سیاسی فائدہ حاصل ہو جائے گا, تو سیاست کرنے کے لیے بہت کچھ موجود ہے, بہت کچھ موجود ہے. خدارا خواتین کی اسپیشلی یہ کردار کشی جو ہوتی ہے, یہ بہت زیادہ کردار کشی کی جاتی ہے. جب میں یہ بات کرتی ہوں نا تو لوگ مجھے کہتے ہیں کہ جی وہ عمران خان کی اہلیہ کے لیے تو آپ بات کرتی ہیں, فرح گوگی کے لیے تو آپ بات کرتی ہیں, لیکن جب مریم نواز صاحبہ کی بات آتی ہے تو آپ عورت کارڈ کھیلنا شروع ہو جاتی ہیں. میں کبھی یہ نہیں کہتی اور نہ یہ میں کبھی چاہوں گی کہ خدا نہ خواستہ فرح گوگی بحیثیت خاتون یا بشرا بی بی عمران خان صاحب کی اہلیہ سابقہ خاتون اول, ان کی کردار کشی کی جائے یا ان کی کیریکٹر اسیسینیشن اس طرح سے کی جائے جو کہ ابھی مریم نواز صاحبہ کے لیے باتیں ہو رہی ہیں یا جو غریدہ فاروقی کے لیے ہو چکی ہیں. کس قسم کے بھونڈے غلیظ گندے الزامات ان کے اوپر لگائے گئے, کس طرح سے گندی باتیں ان کے لیے کی گئیں. آج کل بہت ساری چیزیں میرے لیے بھی ہو رہی ہوتی ہیں, لیکن کیا کہیں کہ جی اس وقت ہم
چل ہی اتنے گندے معاشرے میں رہے ہیں کہ جب کسی کے پاس کوئی دینے کو جواب نہیں ہوتا تو پھر وہ اسی طرح کی حرکتیں کرتا ہے جو انفیکٹ لوگ سوشل میڈیا پر کر رہے ہوتے ہیں. تو میری ان تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ خدا را احترام کریں خاتون کا، پرائیویسی کا، ذاتی چیزوں کا احترام کریں. وہ کوئی بھی خاتون ہو، وہ چاہے فرح گوگی ہو، چاہے عمران خان کی اہلیہ ہوں، چاہے کیپٹن صفدر کی اہلیہ ہوں، چاہے سابقہ وزیر اعظم کی بیٹی ہوں، چاہے کوئی اور خاتون ہو، چاہے ایک عام عورت ہو. پلیز اس چیز کا، ان پرائیویسیز کا احترام کریں. اگر آپ کو مریم نواز کے کسی کنڈکٹ سے، ان کی کسی بات سے اختلاف ہے، ضرور اختلاف کریں، ضرور مخالفت کریں، کھل کر مخالفت کریں. آپ کے پاس پلیٹ فارمز موجود ہیں. آپ کے پاس، اگر آپ پولیٹیشینز ہیں تو آپ کے پاس ٹی وی چینلز موجود ہیں جہاں آپ آتے ہیں اور اپنا نیریٹو دیتے ہیں. آپ کے پاس سوشل میڈیا، اگر آپ ایک عام انسان ہیں میری طرح تو آپ کے پاس سوشل میڈیا موجود ہے، وہاں آپ اپنا نیریٹو رکھتے ہیں. مخالفت کریں، کھل کر مخالفت کریں. اگر آپ کو بشرا بی بی کے کسی بھی آڈیو کی وجہ سے یا کسی بھی ان کے کنڈکٹ کی وجہ سے، گو کہ وہ ایک سیاسی خاتون نہیں ہے لیکن جو کچھ ان کے بارے میں پچھلے دنوں چیزیں سامنے آئیں، جس طرح کی ان کی آڈیو لیک سامنے آئیں، ان کے کنڈکٹ پر بالکل اعتراض کریں، لیکن خدا کے لیے کسی بھی خاتون کی کیریکٹر اسیسینیشن نہ کریں. یہ میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر ریکویسٹ کرتی ہوں. میں خود ایک عورت ہوں اور میں اس چیز کو، اس تکلیف کو بہت اچھے طریقے سے محسوس کر سکتی ہوں کہ وہ پورا کا پورا خاندان، پوری کی پوری فیملی متاثر ہوتی ہے. جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ان سب سے گزارش ہے، اپنے اپنے پلیٹ فارمز پر اگر آپ اس چیز پر آواز اٹھا سکتے ہیں تو یہ جو خواتین کی کیریکٹر اسیسینیشن ہوتی ہے نا، اور یہ میں مجموعی بات کر رہی ہوں، ونس اگین میں کہوں گی کہ میں مجموعی بات کر رہی ہوں. اس میں چاہے تعلق مسلم لیگ نون سے ہو، چاہے تعلق پی ٹی آئی سے ہو، چاہے تعلق کسی بھی اور جماعت سے ہو، چاہے کسی بھی جماعت سے کوئی تعلق نہ ہو، خواتین کی کیریکٹر اسیسینیشن نہیں ہونی چاہیے. انفیکٹ کسی مرد کی بھی نہیں ہونی چاہیے. اپنا خیال رکھیے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.